ہم نے سبق نیک بنو نیکی پھیلاؤ کی پڑھائی کی تھی اور کچھ سوال کیے تھے۔ آج ہم آگے کے سوال کریں گے۔ اس سبق کا سوال نمبر 12 دیکھیں۔ کہانی سنیں اور آخر میں دیے گئے سوالوں کے جواب دیں۔ تو یہاں ایک کہانی ہے اور ہم نے اسے پہلے پڑھنا ہے۔ آپ اسے غور سے سنیے گا اور پھر آخر میں جو سوالات ہیں آپ نے ان کے جواب دینے ہیں۔ کہانی کا نام ہے اصلی جیت۔ اپنی کتاب پر انگلی رکھیں اور میں آپ کو یہ کہانی پڑھ کر سناتی ہوں۔ 1 2 3 کی آواز سنتے ہی چاروں نے دوڑ لگا دی۔ آس پاس کھڑے لوگوں نے تالیاں بجا کر ان کی ہمت بڑھائی۔ چاروں بچوں میں سخت مقابلہ جاری تھا۔ وہ ایک دوسرے سے آگے نکلنے کی کوشش میں تھے۔ کبھی بلال ایک قدم آگے نکل جاتا تو کبھی حامد، کبھی یاسر آگے بڑھ جاتا تو کبھی اسلم۔ تو اس کہانی میں ایک مقابلے کی بات ہو رہی ہے، دوڑ کا مقابلہ۔ تو 4 بچے دوڑ کے مقابلے میں دوڑ رہے ہیں۔ کبھی بلال آگے نکلتا ہے تو کبھی حامد، کبھی یاسر تو کبھی اسلم، اور لوگ تالیاں بجا کر ان کی ہمت بڑھا رہے ہیں۔ کچھ دیر گزری تو حامد سب سے آگے نکل گیا۔ اب آخری لکیر بھی آنے والی تھی۔ حامد کے پیچھے بلال تھا، جو حامد کے قریب پہنچتا جا رہا تھا۔ وہ اور تیز دوڑتا تو حامد سے آگے نکل جاتا۔ بلال نے ہمت کی اور لمبی چھلانگ لگائی۔ تالیوں کی گونج میں وہ حامد کو پیچھے چھوڑ گیا۔ حامد نے بھی ہمت نہ ہاری، اس نے بھی رفتار بڑھائی۔ تو کیا ہوا کہ حامد سب سے آگے نکل رہا تھا اور آخری لکیر یعنی جہاں مقابلہ ختم ہونا تھا وہ بھی جگہ آنے والی تھی۔ تو حامد نے دیکھا کہ حامد کے پیچھے تو بلال تھا اور وہ حامد کے قریب پہنچتا جا رہا تھا، اور اگر وہ تھوڑا سا اور تیز دوڑتا تو وہ حامد سے آگے نکل جاتا۔ تو بلال نے ہمت کی اور لمبی چھلانگ لگائی یعنی تیزی سے دوڑنے لگا اور وہ حامد کو پیچھے چھوڑ گیا۔ تو حامد نے بھی ہمت کی اور اپنی رفتار بڑھائی۔ آگے کیا ہوا پڑھتے ہیں۔ اچانک اس کا پاؤں اپنے ہی دوسرے پاؤں سے الجھ گیا کیونکہ وہ بہت تیز دوڑ رہا تھا۔ اگلے ہی لمحے وہ زمین پر گر گیا۔ اس کے منہ سے ایک زوردار چیخ نکلی، یعنی وہ گرا تو اس کو درد ہوا ہوگا۔ بلال فوراً مڑا، دیکھا تو حامد کے گھٹنے سے خون نکل رہا تھا۔ آخری لکیر بھی چند قدم کے فاصلے پر تھی۔ اسلم اور یاسر بھی قریب آتے جا رہے تھے۔ فیصلے کے لیے چند ہی لمحے باقی تھے۔ تو کیا ہوا کہ جب حامد نے اپنی رفتار تیز کی، وہ تیز دوڑنے لگا تو وہ گر گیا، زمین پر گر گیا اور اسے بہت درد ہوا۔ اس کے منہ سے ایک زوردار چیخ نکلی۔ تو بلال نے دیکھا کہ حامد کے گھٹنے سے تو خون نکل رہا ہے اور آخری لکیر بھی بہت قریب تھی، چند قدم کے فاصلے پر یعنی بہت قریب تھی، اور اسلم اور یاسر بھی قریب آتے جا رہے تھے۔
وہ ابھی ان دونوں سے پیچھے تھے۔ فیصلے کے لیے چند ہی لمحے باقی تھے، یعنی یہ فیصلہ ہونا کہ کون جیتے گا اس دوڑ کے مقابلے کو، تو اس میں بھی بہت تھوڑا سا ہی وقت باقی تھا۔ بلال نے ایک فیصلہ کیا اور دوڑ کر حامد کے پاس پہنچا۔ اس نے حامد کا بازو اپنے کندھے پر رکھا اور اسے لیے آخری لکیر کی جانب بڑھتا چلا گیا۔ اسی دوران اسلم اور یاسر بھی قریب پہنچ چکے تھے۔ ہر کوئی سوچ رہا تھا کہ اب کیا ہوگا، مگر سبھی نے ایک عجیب منظر دیکھا۔ تو جب بلال نے حامد کو گرا ہوا دیکھا تو وہ دوڑ کر حامد کے پاس پہنچا اور حامد کا بازو اپنے کندھے پر رکھ کر وہ آگے کی طرف یعنی آخری لکیر کی جانب بڑھتا چلا گیا۔ تو اسی دوران اسلم اور یاسر بھی پیچھے سے ان کے قریب آ گئے، اور اب جو لوگ ان کے لیے پہلے تالیاں بجا رہے تھے وہ سب سوچنے لگے کہ اب کیا ہوگا۔ تو اچانک انہوں نے ایک عجیب سا منظر دیکھا۔ کیا دیکھا؟ چلیں دیکھتے ہیں آگے کیا ہوا۔ اسلم اور یاسر بھی آگے بڑھنے کے بجائے حامد کی جانب لپکے۔ تینوں دوستوں نے حامد کو اٹھایا اور اسی حالت میں آخری لکیر کی جانب بڑھے۔ وہ آنکھوں ہی آنکھوں میں ایک فیصلہ کر چکے تھے۔ آخری لکیر سے ایک قدم پہلے انہوں نے حامد کو کھڑا کیا اور اسے آگے بڑھنے کا اشارہ کیا۔ حامد بھی انہی کا دوست تھا۔ تو وہاں کھڑے لوگوں نے کیا دیکھا کہ اسلم اور یاسر بھی آگے بڑھنے کی بجائے یعنی آخری لکیر کی طرف جانے کی بجائے حامد کی جانب آئے، لپکے تیزی سے آئے۔ تینوں دوستوں نے حامد کو اٹھایا اور اسی طرح وہ آگے آخری لکیر کی جانب بڑھنے لگے۔ تو وہ آنکھوں ہی آنکھوں میں یعنی انہوں نے بات نہیں کی تھی، لیکن بس انہوں نے ایک دوسرے کو دیکھتے ہی یہ فیصلہ کیا کہ وہ اکٹھے ہی آخری لکیر کی طرف جائیں گے۔ تو آخری لکیر سے ذرا پہلے ایک قدم پہلے انہوں نے حامد کو کھڑا کر دیا اور کہا کہ آگے جاؤ۔ آگے بڑھنے کا انہوں نے اشارہ کیا، لیکن حامد بھی تو انہی کا دوست تھا۔ اس نے اکیلے آگے بڑھنے سے انکار کر دیا۔ تو دیکھیں اس کے دوستوں نے تو اسے آگے بڑھنے کے لیے کہا تھا حامد کو، لیکن اس نے انکار کر دیا۔ پھر سبھی نے دیکھا کہ چاروں دوستوں نے ایک ساتھ آخری لکیر پار کی۔ چاروں اکٹھے ہی آخری لکیر پار کرنے لگے۔ ہر طرف سے تالیوں اور نعروں کی گونج بلند ہوئی۔ گونج یعنی بہت اونچی سی آواز۔ چاروں دوستوں نے ثابت کر دیا کہ یہ دوڑ صرف ہار جیت کے لیے نہیں تھی۔ تو چاروں دوستوں نے کیا ثابت کیا کہ یہ جو دوڑ کا مقابلہ تھا یہ صرف ہار اور جیت کے لیے نہیں تھا، بلکہ یہاں تو انہوں نے اپنی دوستی ظاہر کی، اپنے سب دوستوں کا ساتھ دیا۔ تو اس کہانی کے نیچے کچھ سوال دیے ہیں۔ سوالات: پہلا سوال ہے بچوں کے درمیان کس چیز کا مقابلہ تھا؟ تو کہانی میں ہمیں کس چیز کے مقابلے کی بات بتائی گئی ہے؟ دوڑ کے مقابلے کی بات بتائی گئی ہے۔ یہاں ایک دوڑ کا مقابلہ تھا اس کہانی میں۔ اب دوسرا سوال ہے مقابلہ کس نے جیتا؟ تو بتائیں کسی نے یہ مقابلہ جیتا تھا؟ نہیں، چاروں دوستوں نے ایک ساتھ آخری لکیر پار کی، تو کوئی بھی نہ جیتا اور نہ ہی کوئی ہارا۔
بلکہ ان کی دوستی جیت گئی۔ اب دیکھیں تیسرا سوال، اس کہانی سے آپ نے کیا سیکھا؟ تو آپ نے کیا سیکھا اس کہانی سے؟ تو اس کہانی کی آخری لائن دیکھیں، آخری جملہ، چاروں دوستوں نے ثابت کر دیا کہ یہ دوڑ صرف ہار جیت کے لیے نہیں تھی۔ تو یہاں دوڑ تو ہار جیت کے لیے نہیں تھی، کسی نے ہارنا یا جیتنا نہیں تھا، بلکہ ان کی دوستی جیت تھی۔ تو ہم نے یہاں یہ سیکھا کہ ہمیں کبھی کبھار اپنی دوستی کے لیے بھی ہارنا پڑتا ہے، اور اصل جیت تو وہی ہار ہوتی ہے۔ تو آپ بھی کوشش کریں کہ آپ بھی اچھے کام کریں، دوسروں کی مدد کرنے کی کوشش کریں۔ اب ہے سوال نمبر 13، نظم سنیں اور آخر میں دیے گئے سوالوں کے جواب دیں۔ نظم کا نام ہے امی ابو کو بتاؤ۔ چلیں نظم پڑھتے ہیں۔ اپنی کتاب پر انگلی رکھیں، گھر سے کھیلنے باہر جاؤ، کھیلو کودو موج اڑاؤ، انجان سے کچھ نہ لے کر آؤ، پہلے امی ابو کو بتاؤ، ان سے کبھی تم کچھ نہ چھپاؤ۔ تو جب ہم باہر کھیلنے جاتے ہیں تو ہمیں بہت مزہ کرنا چاہیے، کھیلنا چاہیے، کودنا چاہیے، لیکن انجان سے یعنی جسے ہم جانتے نہ ہوں اس سے ہمیں کچھ بھی نہیں لینا چاہیے۔ پہلے ہمیں اپنے امی ابو کو بتانا چاہیے، ان سے ہمیں کوئی بات بھی نہیں چھپانی چاہیے، کیونکہ امی ابو ہی تو ہماری بات کو سمجھتے ہیں۔ دیکھ کر ٹافی کوئی بلائے، اپنے ساتھ لے جانا چاہے، ٹافی دیکھ کے نہ للچاؤ، پہلے امی ابو کو بتاؤ، ان سے کبھی تم کچھ نہ چھپاؤ۔ تو جب کوئی ہمیں ٹافی دیتا ہے تو کیا ہمیں لینی چاہیے؟ نہیں، ہمیں ٹافی نہیں لینی چاہیے، کسی کے ساتھ بھی نہیں جانا چاہیے۔ ٹافی دیکھ کے آپ کا دل نہیں کرنا چاہیے کہ ہم کسی ایسے آدمی سے یا کسی ایسی عورت سے ٹافی یا کوئی اور چیز لیں جنہیں ہم جانتے نہ ہوں۔ ہمیں پہلے یہ بات امی ابو کو بتانی چاہیے، ان سے نہیں چھپانا چاہیے۔ کوئی لگائے جب تم کو ہاتھ، تمہیں پسند نہ آئے یہ بات، غصہ اپنا اسے دکھاؤ، پہلے امی ابو کو بتاؤ، ان سے کبھی تم کچھ نہ چھپاؤ۔ تو یہاں کیا بات بتائی جا رہی ہے کہ جب آپ کو کوئی ہاتھ لگائے اور آپ کو وہ چیز وہ بات اچھی نہ لگے تو اسے منع کرنا چاہیے، اپنا غصہ دکھائیں کہ مجھے آپ کیوں ہاتھ لگا رہے ہیں، اور یہ بات آپ اپنے امی ابو کو بتائیں، ان سے کوئی بات بھی نہ چھپائیں۔ کوئی کہے کہ یہ لو دام، چھپ کر کر دو میرا کام، باتوں میں اس کی تم نہ آؤ، پہلے امی ابو کو بتاؤ، ان سے کبھی تم کچھ نہ چھپاؤ۔ یہ لو دام، دام کا مطلب یعنی مجھ سے پیسے لو اور میرا یہ کام کر دو اور کسی کو نہیں بتانا۔ تو جب کوئی آپ کو اس طرح کی کوئی بات کرے تو آپ کو ان کی بات نہیں ماننی چاہیے، اپنے امی ابو کو یہ بات بتائیں، ان سے آپ کو کچھ بھی نہیں چھپانا چاہیے۔ اور آخر میں دیکھیں ایک نام ہے زیارہ، آپ کو پتہ ہے یہ کس کا نام ہے؟ جنہوں نے یہ پیاری سی نظم لکھی ہے۔ اب دیکھتے ہیں سوالات۔ انجان کا کیا مطلب ہے؟ تو سوچیں انجان کا کیا مطلب ہے، ہم نے اس نظم میں بھی اسے پڑھا ہے۔ تو ہم نے شروع میں لفظ پڑھا تھا انجان، انجان جسے ہم جانتے نہ ہوں، جنہیں ہم نے کبھی دیکھا نہ ہو، جانتے نہ ہوں، تو اسے انجان کہتے ہیں۔
اور انجان کی باتوں میں نہیں آنا چاہیے۔ اب دوسرا سوال دیکھیں، اگر کوئی آپ کو غلط طریقے سے ہاتھ لگائے تو آپ کو کیا کرنا چاہیے؟ سوچیں، جب غلط طریقے سے کوئی آپ کو ہاتھ لگاتا ہے تو آپ کو کیا کرنا چاہیے؟ ہم نے نظم میں کیا پڑھا تھا؟ ہم نے پڑھا تھا کوئی لگائے جب تم کو ہاتھ، تمہیں پسند نہ آئے یہ بات، غصہ اپنا اسے دکھاؤ۔ جب آپ کو کوئی ہاتھ لگائے اور آپ کو وہ بات اچھی نہ لگے تو اپنا غصہ دکھانا چاہیے، اسے منع کرنا چاہیے سختی سے کہ آپ مجھے کیوں ہاتھ لگا رہے ہیں، یہ بات غلط ہے، اور آپ کو وہ بات اپنے امی ابو کو بتانی چاہیے۔ کبھی بھی آپ اپنے امی اور ابو سے کوئی بات بھی نہ چھپائیں۔ اب آپ نے اس ویڈیو کو دوبارہ دیکھنا ہے اور ساتھ ساتھ پڑھنے اور سمجھنے کی کوشش کرنی ہے۔